نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. اے اللہ معاویہ کو قرآن مجید کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو اے اللہ عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور نبراس کے مصنف علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے اس روایت کے صحت کا قول کیا کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے چل پڑے اور آپ کو وضو کروایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ 2-3 مرتبہ سر اوپر اٹھا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معاویہ، اگر تمہیں حکومت ملی تو تم تقوی کا اہتمام کرنا اور انصاف سے کام لینا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی نصائح سے نوازا کہ اے معاویہ، اگر تمہیں حکومت ملی تو تم تقوی کا اہتمام کرنا اور انصاف سے کام لینا۔ اسی طرح حمص کے ساحل میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر فروکش تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ تو ام حرام کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت کا وہ لشکر جو بحری جہاد کرے گا، سمندر میں جہاد لڑے گا، جہاد کرے گا، تو اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اور صحابہ کرام کے بیچ متفقہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بحری جہاد لڑا گیا 27 سے 30 ہجری کے بیچ میں، اور اس بحری جہاد کے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں کہ اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اس پیشن گوئی میں جیسے یہ پورا لشکر شامل ہے، اسی طرح اس لشکر کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں بھی جنت کی بشارت ہے۔ گرامی قدر سامعین، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت صحیح حدیث میں نہیں ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا کسی صحابی کے لیے صحیح حدیث میں اس کی فضیلت کا بیان ہونا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری امر نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے لیے نفس صحابی ہونا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اور کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضلیت کی دلیل بھی یہ ہے کہ وہ صحابی رسول۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین معاویہ جو ہے وتر کی 1 رکعت پڑھتے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انہ صاحب رسول اللہ، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کر رہے ہوں گے، ضرور انہوں نے یہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر سے دیکھا ہوگا تبھی کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاویہ کے بارے میں بات مت کرنا، وہ فقیہ ہے، وہ فقیہ ہے، اس کے بارے میں بات نہ کرنا۔ تو صحابہ کرام کے بیچ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے کاتبین وحی کی جو جماعت تھی، اس جماعت میں ایک نمایاں نام کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے طرز کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔